السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان اپنی بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے، اور جو لوگ اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ اس سے فیض بھی پاتے ہیں. بہت سے لوگوں کے مجھے خطوط آئے اور آ رہے ہیں کہ ہمیں ان دنوں میں فرائض باتوں میں بہتر رنگ میں ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کی بھی توفیق ملی. قرآن کریم اور حدیث کے درس سننے کی بھی توفیق ملی. نماز تراویح کی ادائیگی کی بھی توفیق ملی، اور پھر تہجد کی بھی توفیق ملی. اسی طرح قرآن کریم کا دور مکمل کرنے کی بھی توفیق ملی. لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ عجیب کیفیت اور حالت تھی ان دنوں میں، اور ان دنوں میں روحانی طور پر لطف اٹھانے کی جو توفیق ملی، دعاؤں کی قبولیت کی اور قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے اور روحانی طور پر لطف اٹھانے کی جو توفیق ملی ہے، رمضان میں جن برکتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق ملی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین کی جو توفیق ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے محض اور محض اپنے فضل سے، نہ کہ ہماری کسی خوبی کی وجہ سے، یہ نظارے دکھائے اور یہ حالت پیدا کی. اب لکھتے ہیں اس کے لیے دعا کریں کہ یہ حالت ہمیشہ قائم رہے. جن روحانی لذتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیض یاب فرمایا ہے، ہماری کسی لاپرواہی، کمزوری اور ہماری کسی لغزش اور ہمارے کسی تکبر اور ہماری کسی ناپسندیدہ حرکت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ہم نے
ان دنوں میں جو کچھ پایا ہے اس کے فیض سے بے فیض ہونے والے نہ بن جائیں۔ ان سب برکات کو اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جو ہمیں اس مہینے میں ملیں ضائع کرنے والے نہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمیں یہ ساری برکات ہمیشہ حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے جیسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں جنہوں نے حقیقت میں رمضان کے فیض سے فیضیاب ہونے کی کوشش کی ہے، اگر ان میں کوئی کمیاں اور کمزوریاں بھی رہ گئی تھیں تو اللہ تعالیٰ محض اور محض اپنے فضل اور درگزر فرماتے ہوئے ان کوششوں کو بھی نواز دے جو وہ کرتے رہے، اور اس انعام کو ہمیشہ جاری رکھے جو وہ رمضان میں کسی بھی صورت میں اپنی رحمت اور مغفرت کی وجہ سے کرتا رہا۔ جنہوں نے اعلیٰ معیار حاصل کیے ان کے معیاروں کو بھی بڑھاتا چلا جائے، اور جو معمولی کوشش کرتے رہے ان کی کوششوں کو بھی نوازتے ہوئے ان کے قدم بہتری کی طرف مستقل بڑھاتا رہے۔ لیکن ہر شخص کو خود بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اب ہمارے قدم اور اس پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے بڑھتے رہیں، اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جہاں تک حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں پہنچے ہیں ان سے قدم کبھی پیچھے نہ ہٹیں، اور پیچھے کی طرف ہم پھسلنے نہ شروع ہو جائیں کہیں، اور نہ صرف وہاں قدم جمانے کی کوشش کریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانے کی اپنی استعدادوں کے مطابق کوشش بھی کریں اور دعا بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بندوں کو جو دعا کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تمہارے قریب آ جاتا ہوں، اس میں صرف رمضان کے مہینے کا ہی ذکر نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ جو بھی بے چین ہو اور بے قرار ہو کر میری طرف دعا کرتے ہوئے آتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے کہ آ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے؟ یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے، اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے جب اس کو ایک شخص اضطراری حالت میں پکارے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ اس آیت کے حوالے سے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے
جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا۔ بس جو کچھ روحانی فیض اٹھایا، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، ہم قبولیت دعا کے بھی نظارے دیکھے، وہ ہمیشہ کا ساتھ بن سکتے ہیں اگر ہماری کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں قبولیت دعا اور اپنے قرب کے نظارے دکھائے، تو یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے ہیں کہ ہمیں اس طرف توجہ دلانے کے لیے، اور یہ اس طرف توجہ دلانے کے لیے ہیں کہ میں نے جو قرب تمہیں عطا کیا ہے اسے مستقل قائم رکھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی قریب آئے گا، یا کوئی شخص کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اس نے ضرور رمضان کے مہینے میں ہی اس کو قرب عطا کرنا ہے۔ یہ مہینہ تو اس نے، یا یہ دن اس نے جو خاص کیے ہیں، یہ توجہ دلانے کے لیے ہے۔ تاکہ انسان کی جو ایک مجموعی حالت جب جماعتی طور پر اس طرح توجہ ہوتی ہے تو کمزور بھی اس طرح توجہ کرتے ہیں، ورنہ اس کا یہ اعلان ہر وقت کے لیے ہے کہ انی قریب، کہ میں تو تمہارے ہر وقت قریب ہوں، بس آؤ اور میرے قرب سے فیض اٹھاتے رہو۔ رمضان میں کیونکہ تم جماعتی رنگ اور ایک کوشش کے ساتھ میرے قریب آنے اور مجھ سے مانگنے کی کوشش کرتے ہو، اس لیے میں اپنے خاص احسان کے تحت اپنی برکات میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ ورنہ دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کا ذریعہ بتاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب رات کے درمیانی حصے میں بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرمایا پس اگر تم سے ہو سکے تو اس گھڑی تم اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ، یا اگر بن سکو تو ضرور بنو۔ بس رمضان کے دنوں میں بہت سے لوگوں کو نفل پڑھنے کی جو عادت پڑی ہے، اگر اس میں باقاعدگی اختیار کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں اور رات کو پختہ ارادہ کر کے سوئیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس قربت سے ہمیشہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا قرب ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور اس کے حصار میں ہوتا ہے، اور یہ قرب رات کی دعاؤں کے ساتھ دن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادات سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے بڑے تنبیہ والے الفاظ میں فرمایا کہ ذکر الہی کرنے والے اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ بس یہ زندگی کے سامان تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارا سال ہی رکھے، قربت کے سامان تو سارا سال کے لیے رکھیں، قبولیت دعا کے سامان تو ہر وقت کے لیے مہیا فرمائے ہیں۔ صرف چند دنوں تک
اپنے آپ کو محدود کر کے باقی دنوں میں خدا تعالیٰ کی بات کی طرف توجہ نہ دینا انسان کو مردہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے حقیقی زندگی حاصل کرنی ہے سال کے، تو پھر سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی خدا تعالیٰ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جگہ تاکیداً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اسے یاد رکھ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو کہ جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن نہایت تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہے ہوں، یہاں تک کہ اس آدمی نے بھاگ کر ایک مضبوط قلعے میں پناہ لی اور دشمن کے ہاتھ لگنے سے بچ گیا۔ فرمایا کہ اسی طرح بندہ شیطان سے نجات نہیں پا سکتا مگر اللہ کی یاد کے سہارے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے حصار میں صرف خاص دنوں میں ہی نہیں رکھا، بلکہ انہی قریب کا اس کا اعلان ہر وقت اور ہر جگہ ہے۔ اس کی مضبوط پناہ گاہیں ہر جگہ موجود ہیں اور ہر وقت موجود ہیں، اور ہر وقت مومن کو پناہ دینے کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں، اور شیطان کو روکنے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شیطان سے بچانے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے مستعد حفاظت کرنے والے محافظ ان جگہوں پر کھڑے ہیں۔ اگر انسان ہی اپنی بے عقلی سے کام لیتے ہوئے اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ گاہ کی طرف دوڑنے کے بجائے خطرناک راستوں کی طرف چلنا شروع کر دے تو پھر یہ انسان کا اپنا قصور ہے اور اس کی بیوقوفی کی، کم عقلی کی انتہا ہے۔ بس رمضان میں جس محفوظ حصار میں آنے اور جس مضبوط قلعے میں آنے کی کوشش کی ہے اور پناہ لی ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ اب اس پناہ میں رہنے کے لیے تمام احتیاطوں کو استعمال کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری کسی بے احتیاطی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے ہم قلعے سے باہر نکل کر اپنے بدترین دشمن کے ہاتھ لگ جائیں۔ بس دعاؤں اور نیکیوں کے بجا لانے کی طرف خاص توجہ دینے کی ہر ایک کو ہر وقت ضرورت ہے، تاکہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پناہ گاہ میں رہیں۔ دعاؤں اور ذکر الہی پر زور دیں۔ ہماری دعاؤں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور کس طرح ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اس بارے میں ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، جب تک کثرت سے اور بار بار، کثرت سے بہت زیادہ اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی۔ کثرت بھی ضروری ہے اور اضطراب بھی ضروری ہے۔ وہ دعا نہیں کی جاتی، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو، فرمایا دیکھو، کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ بس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بیہودہ کام۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے۔ فرمایا کہ قبولیت کے واسطے شرط جو ہے ضروری وہ اضطراب۔
بے چینی اور بے قراری ہونی چاہیے. انسان کو دعا کرے صرف منہ سے الفاظ ادا کر کے نہیں، سطحی طور پر نہیں، بلکہ ایک بے قراری ہو اور ایک بے چینی ہو دعا کرو. پھر فرمایا آپ نے قبولیت دعا کے لیے یہ بھی شیشر بھی آپ نے بیان فرمائی کہ جس کے واسطے انسان دعا کرتا ہو اس کے لیے دل میں درد ہو. انسان اپنے لیے تو دعا کرتا ہے اور بڑے درد سے کرتا ہے. اسی طرح جس طرح کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے قریبیوں، بیوی بچوں کے لیے بھی ان کی تکلیف کے وقت بڑے درد سے دعا کرتا ہے. لیکن ہمارا کام ہے، یہ بھی ہے ایک مومن کا کام، کہ اپنے اس ذاتی دائرے سے باہر نکل کر جماعت کے لیے بہت دعا کریں، مسلم امہ کے لیے بھی بہت دعا کریں، اپنے اپنے ملکوں کے لیے بھی دعا کریں، دنیا پر جو بھیانک خطرات منڈلا رہے ہیں ان کے دور ہونے کے لیے بھی دعا کریں. اور اس طرح دعا کریں جو دل میں درد کے ساتھ اٹھے، صرف سطحی دعائیں نہ ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعا میں دشمنوں کو بھی باہر نہ رکھے. جس قدر دعا وسیع ہوگی اسی قدر دعا کرنے والے کو فائدہ ہوگا، اور دعا میں جس قدر بخل کرے گا، کنجوسی کرو گے، کمی کرو گے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا جاوے گا. بس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا یہ بھی ذریعہ ہے کہ صرف اپنی ذات تک ہی دعاؤں میں انسان محدود نہ رہے، بلکہ اپنی دعاؤں کو وسیع کرے. اور آج کل کا معاشرہ اور دنیا آپس میں اس قدر قریب ہے کہ دوسروں کے لیے دعا سے انسان اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، یعنی علاوہ اس کے جو ایک ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ پہنچ رہا ہے. ظاہری دنیاوی فائدے بھی پہنچتے ہیں کیونکہ ہر ایک کا دوسرے پر اثر ہو رہا ہے ظاہری طور پر. بس پہلے تو اپنی دعاؤں میں، یعنی مستقل دعاؤں میں جماعت کے لیے جماعت کو بھی شامل کرے. اور یہ ہر احمدی کا فرض ہے کہ اس کو جماعت کے لیے مجموعی طور پر جماعت کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. پاکستان میں جماعت کے حالات کا ہر ایک کو علم ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی مقدمہ یا کسی بھی طریق سے تنگ کرنے کی کارروائی بعض حکومتی کارندوں کی طرف سے یا مولویوں کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہر پاکستانی احمدی کو بچا کے رکھے. اسی طرح ملک کے جو سیاسی حالات ہیں ان میں حکومت بھی اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے بعض کمزوروں کو یا اقلیتوں کو بعض اور ذریعوں سے، مختلف گروہوں کے ذریعوں سے یا مختلف لوگوں کے ذریعوں سے یا حملوں کے ذریعوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد خود ہی ایسی حرکتیں کروا کر پھر لا اینڈ آرڈر قائم کرنے کے نام پر مزید ایسے قانون بناتے ہیں یہ لوگ تاکہ اپنی مرضی کے قانون چلا سکیں اور اپنی حکومت یا کرسی کو مضبوط کر سکیں. اس بات کی یہ بہرحال خبریں آج کل وہاں بھی
میڈیا میں نکل رہی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن ایسے مکر یہ سیاسی حکومتیں ماضی میں کرتی رہی ہیں، اس لیے دعاؤں کی خاص ضرورت ہے۔ پاکستانی احمدیوں کو جو وہاں رہنے والے ہیں اپنے لیے خاص دعا کرنی چاہیے۔ پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دعاؤں میں جو ایک جوش ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے اس طرح توجہ دیں۔ جہاں تک دعاؤں کے علاوہ کسی کوشش کا سوال ہے، ہم نے نہ تو پہلے قانون ہاتھ میں لیا اور بدلے لیے اور نہ آئندہ لیں گے، لیکن دعا کا ہتھیار ہے جو ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کی جو منصوبہ بندیاں ہیں جماعت کو ختم کرنے کی، ان سے ہمیشہ بچاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ ہی بچائے گا، نہ صرف بچائے گا بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ جماعت ترقی کی مناظر کی طرف بھی پہلے سے زیادہ تیزی سے قدم بڑھائے گا۔ اسی طرح الجزائر میں جماعت کے خلاف ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کارروائی ہو رہی ہے، لیکن اکا دکا کے علاوہ تمام احمدی مضبوطی سے اپنے ایمان پر قائم ہیں، اور مجھے لکھتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ ایک نے یہ بھی لکھا کہ آپ کہتے ہیں نئی جماعت ہے، ٹھیک ہے، ہم جماعت تو ہیں گزشتہ 10 سال سے قائم ہوئی جماعت ہے، لیکن قربانیاں دینے کا جو ہمارا تاریخ ہے وہ بہت پرانی ہے، اس لیے جب ہم پہلے قربانیاں دیتے رہے ہیں تو اب جب کہ ہم نے حق پا لیا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم قربانیاں نہ دیں؟ حکومت کو وہاں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو نہ تو کسی قسم کا سخت رد عمل دکھا رہے ہیں اور نہ اپنے ایمان سے پھرتے ہیں۔ عورتیں مرد سب سزائیں قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنے ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ احمدی کے پاس دعا کا ہتھیار ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر یقین ہے، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ امتحان کا دور ایک دن ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعائیں سنے گا۔ ہم تو اس خدا کے آگے جھکنے والے ہیں جو سب طاقتوں کا مالک ہے، جو مضبوط سہارا ہے، جس کے ساتھ جب کوئی چمٹ جائے تو وہ اس کا مضبوط سہارا بن جاتا ہے، اس کی پناہ بن جاتا ہے۔ ہمارا خدا سب بادشاہوں اور حکومتوں سے اونچی شان والا ہے، وہ سمد ہے۔ یہ دنیا دار حکومتیں اور طاقتیں اس کے سامنے ایک حقیر چونٹی سے کے برابر بھی نہیں ہے۔ بس جب ہمارا خدا اس شان والا ہے تو پھر ہمیں خوف کی ضرورت نہیں۔ ہاں امتحان آتا ہے، بعض قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن آخر فتح بھی پھر اسی کی ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ ہو۔ اور جماعت احمدیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر جماعت کو اپنی پناہ میں لیا اور دشمن ناکام و نامراد ہی ہوا ہے۔ بس اگر ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں پناہ لینے کے لیے اپنی دعاؤں اور ذکر کو نہ صرف قائم رکھیں
بلکہ بڑھائیں۔ پاکستان میں بھی جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر احمدی کا کام ہے کہ دعاؤں کی طرف توجہ دے۔ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس بات نے انہیں دعاؤں میں سست کر دیا، دعاؤں کی طرف پوری توجہ نہیں ہے، وہ بھی یاد رکھیں کہ ان پر بھی امتحان اور ابتلاء کا دور آ سکتا ہے، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہی آنا پڑے گا اگر ایمان بچانا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ایسی حالت ہو دعاؤں کی طرف توجہ کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ اگر اس وقت کسی کو بظاہر دنیاوی آسانیاں بھی ہیں، تب بھی ایک درد کے ساتھ جو احمدی بھائی مشکل اور پریشانیوں میں گرفتار ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی جماعتی پریشانیاں بھی دور فرمائے اور ذاتی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے دعا کرنے والے کی اپنی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ جو باہر کے ممالک میں، یورپ میں اور ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھیں۔ اب جو اسلام کے خلاف ان مغربی اور ترقی یافتہ ممالک میں ایک روا اٹھی ہے، اس سے احمدی متاثر ہوں گے۔ بے شک ہم کہتے رہیں کہ ہم وہ نہیں جو دوسرے بعض مسلمان عمل کر رہے ہیں، ہم تو پرامن اسلام اور پیار اور محبت کرنے والے اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہر ایک کو تو بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں اور کیا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہے، یا تو ہم نے ہر ایک تک پیغام پہنچا دیا ہو، اور کیا حضرت مسیح علیہ السلام کا مشن ہے۔ کارروائی کرنے والا تو اندھا ہو کر کارروائی کر جاتا ہے، اور ایسے واقعات یہاں بھی ہوتے رہتے ہیں، ہو رہے ہیں، ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ جو اسلام مخالف اور قوم پرست لوگ مسلمانوں کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور دوسری قوموں کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ بلکہ ایک احمدی نے لکھا کہ میرا مالک میرے کام سے بڑا خوش تھا اور بڑی تعریفیں کیا کرتا تھا، اسی طرح اخلاق سے بھی بڑا متاثر تھا، لیکن کچھ عرصے سے اس کا رویہ بدل گیا، بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے میرے بھی خلاف ہو گیا، اور اس وجہ سے وہ مجھے نوکری سے بھی نکالنا چاہتا ہے۔ تو یہی واقعات ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اگر ان کا وقت پہ علاج نہ ہو۔ بس اس کا علاج سوائے دعا کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیے بغیر کوئی نہیں ان حالات سے بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا جب یہ اعلان ہے کہ میری طرف تم خالص ہو کر آؤ، میں تمہاری پکار اور دعائیں سنوں گا، تو پھر اس ذریعے کو ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ بس جب ہیلے سب جاتے رہیں تو ایک حضرت طباب والی حالت پیدا ہمیں کرنی پڑے گی، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہم ان مشکلات اور امتحانوں سے اس کے بغیر نکل نہیں سکتے۔
پھر صرف مسلمانوں کی حالت یا احمدیوں کی حالت کا ہی سوال نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے حالات ایسے ہو رہے ہیں جو دنیا خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بڑی طاقتیں اس وقت تو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں، اور جیسا کہ میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ان کے ہاتھوں میں بیوقوف بن کر اپنی طاقت کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے ملکوں کی ترقی کو کئی دہائیاں پیچھے لے جا چکے ہیں۔ اس وقت جو امریکہ کا منصوبہ نظر آ رہا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ شام میں جنگ کے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے مزید کہ ایران کی مدد شام کو پہنچے براہ راست۔ ہو سکتا ہے ایران پھر ایسے حالت میں فوجیں بھی بھیج دے، اور پھر امریکہ اور اسرائیل ایران سے اپنی دشمنی نکالیں گے، اور براہ راست پھر ایران سے جنگ شروع ہو جائے گی، اور بدقسمتی سے سعودی عرب کی حکومت بھی ان کا ساتھ دے گی۔ بظاہر یہی نظر آ رہا ہے، اور بڑی حکمت سے اسلام کے خلاف جو بغض و کینہ ہے، مسلمان ممالک کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، اس پر یہ طاقتیں عمل درآمد کر رہی ہیں اور کریں گی۔ لیکن یہ جنگ پھر محدود نہیں رہے گی۔ روس بھی دوسرے فریق کی حمایت میں جنگ میں کھل کر آ جائے گا، جس کا وقتاً فوقتاً وہ اظہار کرتا بھی رہتا ہے۔ ایک عالمی جنگ کی شکل بن سکتی ہے، یہی تجزیہ نگار کہنے لگ گئے ہیں، اور اس جنگ کے نتیجے میں اگر کسی مسلمان ملک نے کوئی پرانے ابھی تک ترقی کی بھی ہے، تو اس جنگ کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، بعض ملک تو جا چکے ہیں کئی دہائیاں پیچھے، دوسرے ملک بھی کئی دہائیاں پیچھے چلے جائیں گے، کیونکہ نقصان مسلمانوں کو ہوگا۔ اسی طرح قطر کا معاملہ بھی آج کل مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک اور کوشش ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے سے زیادہ یہ بات نظر آتی ہے کہ فرقہ واریت کی وجہ سے ایک حسد پیدا ہوئی ہے، اور دولت کو حاصل کرنے کی بھی ایک کوشش ہے، اور اپنے زیر نگین رکھنے کی بھی کوشش ہے۔ امریکہ نے پہلے تو سعودی عرب کو کہا تھا کہ بے شک قطر پر پابندیاں لگا دو، یہی میڈیا میں زیادہ تر ذکر آ رہا ہے کہ صدر امریکہ کے دورے کے بعد، امریکہ کی اجازت ملنے کے بعد قطر کے خلاف یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو امریکہ کی حکومت یہ کہتی ہے کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادی صلح کے لیے بڑی سخت شرائط رکھ رہے ہیں، ان کو نرم رویہ دکھانا چاہیے۔ اب قطر پہ بھی ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تو بالکل نیوٹرل ہیں اس بارے میں۔ مسلمان ممالک کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، بلکہ اسلام کے خلاف ایک سازش کی جا رہی ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ پھر صرف مڈل ایسٹ یا عرب ممالک کا ہی معاملہ نہیں ہے کہ جس سے جنگ کے شعلے بھڑک سکتے ہیں۔ امریکہ اور کوریا کا بھی تناؤ ہر آنے والے دن میں بڑھ رہا ہے، اور دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے اور تبصرہ کرنے والے اس بات کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ کا معمولی سا بھی ہتھیاروں کا استعمال یا سختی کا رویہ یا کوریا کی طرف سے ہتھیار کا استعمال، چاہے وہ بغیر نقصان پہنچائے ڈرانے کے لیے ہی ہو، اس خطے میں بدترین جنگ پر منتج ہوگا
بس بڑے خوفناک حالات ہیں دنیا کے. چین کو کوریا کا حمایتی ہے، لیکن وہ بھی حالات کی سنگینی اور جنگ کے خوفناک نتائج کو محسوس کرتے ہوئے کوریا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر نئی ایجادیں ہیں. انسانوں نے اپنے رابطوں کے لیے، اپنے ریکارڈ رکھنے کے لیے، اپنے معاشی اور دوسرے نظام چلانے کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. کمپیوٹر نے بہت سے کاموں کو سنبھال لیا، لیکن یہی ایجاد دنیا کی تباہی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے. آج کل بار بار کبھی کسی خاص ملک میں اور کبھی پوری دنیا میں سائبر اٹیک ہو رہے ہیں. سارا نظام اس سے درم برم ہو جاتا ہے. یہاں کبھی NHS کا نظام درم برم ہو گیا، ایئرپورٹس کا نظام درم برم ہو گیا. جنگی آلات کے استعمال اور جنگوں کی وجہ بننے میں بھی یہ سائبر حملے جو ہیں خوفناک کردار ادا کر سکتے ہیں اور تباہی لا سکتے ہیں. چنانچہ نیٹو کے ایک نمائندے نے یہ وعدے کیا ہے کہ نیٹو پر یہ دنیا کے حساس معاملات میں کہیں بھی یہ سائبر حملہ ہو گیا تو ایک تباہ کن جنگ کا باعث بن سکتا ہے، اور مزید ہم اس قسم کا حملہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ وارننگ کو دے چکے ہیں. بس دنیا تو اپنی تباہی کے خود سامان کر رہی ہے اور سمجھتے ہیں کہ دنیا داروں کی ترقی ان کی حفاظت کی ضامن ہے، جبکہ یہ ان کی تباہی کی وجہ بن سکتی ہے. اور پھر دنیا دار سربراہان حکومت اپنے مفادات کے لیے بالکل لاپرواہ ہو گئے. خاص طور پر جب دنیا کی سب سے بڑی ظاہری طاقت کا صدر اپنے خول میں بیٹھ کر ہوائی باتیں کر کے سمجھتا ہو کہ دنیا میرے کہنے کے مطابق چلے گی، تو پھر اس کی یہ باتیں حالات کو مزید بگاڑنے والا بنا رہی ہیں. ایک بات تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے ہر مخالف اور مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے مسلمانوں کو ختم کرنے پر تلا بیٹھا ہوا ہے. اپنے مخالفین کو کوئی بھی ہو ختم کرنے پر تلا بیٹھا ہے، اور اس بات سے لاپرواہ ہے کہ دنیا میں مختلف وجوہات سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے خوفناک نتائج سے وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا. مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ جو جگہ مرکز اسلام ہے وہاں کے بادشاہ بھی ایماندار نہیں، اور اپنے مفادات اور علاقے میں اپنی بڑائی منوانے کے لیے غیر مسلموں کی گود میں گر کر اسلام کو کمزور کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ سعودی حکومت کا یہی حال ہے. مسلمان سربراہان جو ہیں حکومتوں کے، وہ بھی عمومی طور پر اپنے عوام پر ظلم کر کے عوام کی ایک بڑی تعداد کو اپنے خلاف کر چکے ہیں، اور پھر حکومتوں کو مستحکم کرنے کے لیے مزید ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں. یہی حال سیریا میں ہے، یہی حال عراق میں ہے، یا دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے کچھ حد تک. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان باتوں سے یہ مسائل کا حل کر لیں گے، اور سمجھتے نہیں کہ اس کا حل وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے میں ہی ہے. ہم احمدی کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آنے والے مسیح و مہدی کو مان لیا.
جس سے اب دنیا کا امن اور سلامتی وابستہ ہے، اور یہ قائم ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق عمل کرنے سے۔ دنیا اگر جنگوں کی تباہی اور بربادی سے بچ سکتی ہے تو صرف ایک ہی ذریعے سے بچ سکتی ہے، اور وہ ہے ہر احمدی کی ایک درد کے ساتھ ان تباہیوں سے انسانیت کو بچانے کے لیے دعا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دعا ایسی مصیبت سے بچانے کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور ایسی مصیبت کے بارے میں بھی جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو۔ بس فرمایا کہ پس اے اللہ کے بندو، دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں دعاؤں پر بہت زور دینا چاہیے۔ آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، ان آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو محسوس کرتے ہوئے جو ابھی ان پر نہیں آئیں اور جن کا ان کو احساس بھی نہیں ہے، حکومتیں اور ایک طبقہ تو اپنے مقاصد کے لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں معصوم دنیا میں ہیں، ان ملکوں میں ہیں جن کو پتہ بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور وہ بے ضرر اور معصوم ہیں، بے ضرر اور معصوم ہیں۔ ان کے لیے ہمارا فرض ہے کہ دعا کریں۔ یہ لوگ جو دنیا دار ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم دنیاوی حصاروں میں رہ کر ان اثرات سے محفوظ رہیں گے، لیکن نہیں سمجھتے کہ آفات اور تباہی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ آج غلامان مسیح موعود علیہ السلام کا ہی فرض ہے کہ جہاں اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین پر قائم اور مضبوط رکھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دعاؤں کی طرف توجہ میں انہیں بڑھاتا رہے، ان کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے۔ وہاں مسلم امہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل دے کہ وہ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، غیروں اور اسلام مخالف طاقتوں کی جھولی میں نہ گریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سلامتی اور ان کی ترقی کے لیے اپنے جس فرستادے کو بھیجا ہے وہ اسے ماننے والے ہوں۔ اسی طرح ایک درد کے ساتھ انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے بھی دعا کریں، جنگوں کے ٹلنے کے لیے دعا کریں۔ دعاؤں اور صدقات سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر اصلاح کی طرف دنیا مائل ہو جائے تو یہ جنگیں ٹل بھی سکتی ہیں۔ ہم اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ دنیا کا ایک حصہ تباہ ہو اور پھر باقی دنیا کو عقل آئے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکیں اور آنے والے کو مانیں۔ بلکہ ہم تو اس بات پہ خوش ہیں اور کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے بد اعمال کی وجہ سے تباہی میں نہ ڈالے، اور دنیا کو عقل دے کہ وہ بد انجام سے بچیں۔ جہاں مسیح موعود کے غلاموں کا یہ کام ہے کہ اس پیغام کو عام کریں کہ عافیت کا حصار اب مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جڑنے سے ہی ہوگا، سے حاصل ہو سکتا ہے یا جڑنے میں ہی ہے، وہاں ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اس یقین کے ساتھ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری دعاؤں سے ان کو عقل بھی آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہی کے گڑھے اس میں گرنے سے بچا بھی لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس مشن کو پورا کرنے والے ہوں جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لے کر آئے تھے، کہ دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لے کر آنا ہے، اور اس کے لیے
اپنی تمام تر صلاحیتوں اور کوششوں کو بھی عمل میں لائیں اور دعاؤں کے بھی انتہا کریں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا غلبہ دعاؤں کے ذریعے سے ہونا ہے۔ آپ کو دعا کا ہی اختیار دیا گیا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، اب رمضان کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے پختہ تعلق پیدا کرتے ہوئے دعاؤں اور عبادتوں میں آگے قدم بڑھانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا بڑی دولت اور طاقت ہے، اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے، اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتائے ہیں جنہوں نے دعا کے ذریعے سے مشکلات سے نجات پائی۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کی جڑ اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دعا ہے۔ فرمایا پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقتوں کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔ دعاؤں کے ذریعے سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خدا تعالیٰ کے فضل سے خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ہم کبھی شیطان کی جھولی میں گرنے والے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر